آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاہزیب جیلانی اور زرار کھوڑو۔ 11 اگست کو روزنامہ ڈان کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ عالمی بینک اس بات پہ ناخوش ہے کہ بلوچستان کے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے جو فنڈز مختص کیے گئے تھے وہ پورے کے پورے استعمال ہونے کی بجائے ان کا خاصا حصہ دیگر تعمیراتی منصوبوں کے لیے مختص کر دیا گیا، بینک کو بتائے بغیر۔ عالمی بینک کے نمائندے کے مطابق اس طرح کے اقدامات سے صوبے میں غربت کی شرح کم ہونے کی بجائے اور بڑھے گی۔ عالمی بینک کے بحالی پروگرام سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے 84% لوگ غربت کی نچلی ترین سطح پہ ہیں۔ عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ہولوروما اومگا بازار نے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے اس پروگرام کی پہلی قسط حاصل کرنے والے تقریباً 63,000 افراد اور امدادی سبسڈی کے مستحق 97,000 افراد کی کیپنگ کے فیصلے اور امدادی پروگرام میں ممکنہ بے قاعدگیوں کے بارے میں بات کی۔ کنٹری ڈائریکٹر نے امداد کے مستحقین کی تعداد کی کیپنگ اور فنڈز کی دیگر شعبوں میں منتقلی سے متعلق معاشی امور کے وفاقی سیکریٹری کو لکھا کہ اس پالیسی سے تقریباً 1,19,000 امداد کے مستحق افراد خلا میں معلق رہ جائیں گے، اور جنہوں نے پہلی قسط کی وصولی کے بعد کچھ نہ کچھ تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی بنا مدد کے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مالی حیثیت برائے نام ہے اور وہ قدرتی آفات کے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سی ایم صاحب آپ کا۔ آپ اس رپورٹ اور عالمی بینک کے شکوے شکایت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شکریہ وسعت اللہ خان صاحب اینڈ کھوڑو صاحب اینڈ جیلانی صاحب۔ میں نے خود کانٹیکٹ کیا تھا جیلانی صاحب سے آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد، بیکاز مجھے لگا کہ خوگر ہم سے تھوڑا گلا بھی سن لے کہ یہ جو لیٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا اس کا سارا، تو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے کہ 2022 میں جب فلڈ آیا بلوچستان میں اور سندھ میں، تو ظاہر ہے انٹرنیشنل جو کمیونٹی تھی اس سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ہماری مدد کریں، تو اس میں سندھ گورنمنٹ نے اپنا لون لیا اور اس لون کے ذریعے اپنا ہاؤسنگ کنسٹرکشن کا ایک پروگرام سٹارٹ کیا، اور جو ری ہیبلیٹیشن کا پروگرام تھا، مجھے کیونکہ سندھ کی اتنی ڈیٹیلز نہیں پتہ، لیکن انہوں نے اپنا پروگرام خود سے شروع کیا۔ اس وقت جو ہماری حکومت تھی، آئی ڈونٹ نو وائی بٹ دے ور ریلیکٹنٹ ٹو ٹیک لون۔ انفیکٹ یہ ایک بہت آپ کو پتہ ہے بڑے سافٹ لونز ہوتے ہیں ورلڈ بینک کے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے، اور اسی سے آپ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکتے ہیں، اسی سے آپ اپنے لوگوں کی لائیولیہڈ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے برا لینے سے انکار کیا تو تھینک یو ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، دا کرنٹ پرائم منسٹر واز دین پرائم منسٹر ایز ویل۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے لیے یہ لون ہے اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیے گرانٹ ہوگا۔ تو اٹ واز اے گریٹ ہیلپ فار دا پیپل آف بلوچستان، اور بلوچستان کے لوگوں میں اس کی بڑی پذیرائی بھی ہوئی۔ تو وین آئی ٹو کوتھ ایز چیف منسٹر، تو میں نے اس پروگرام کے بارے میں جب پہلی بریفنگ لی تو پتہ چلا کہ ابھی تک تو کوئی پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی نہیں لگا اور اس پر کام جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا۔ تو ہم نے پھر امیجیٹلی، کیونکہ اسٹیئرنگ کمیٹی کو میں اور آنریبل ایسر اقبال صاحب چیئر کرتے ہیں، تو ان سے بات ہوئی اور اس طرح ہم نے اپنا بیسٹ آفیسر جو ہے وہ اسپیئر کیا۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کی ریکروٹمنٹ، اس کا انٹرویو یا باقی چیزیں ساری فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، اور ہم نے میرٹ پہ ایک آدمی کو چنا، اسفندیار کو، اور اس نے وہاں پر آ کے اس پروجیکٹ کا جو ان کا پی ایم یو ہے وہ اس کا آفس بھی اسلام آباد میں ہے۔ اب یہ کیونکہ میں آپ کا پروگرام بھی دیکھ چکا ہوں، ڈان کا وہ آرٹیکل بھی پڑھ چکا ہوں، تو اس لیے اور ڈیٹیل میں جاتے ہوئے لوگوں کو کلیئر کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنے پروگرام میں کہا کہ جی اس کی کوئی اپروول نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، یہ ایکنک نے اپروو کیا پروگرام۔ 4 کمپوننٹس تھے اس کا پہلا کمپوننٹ جو تھا وہ ری ہیبلیٹیشن آف اریگیشن، روڈز، انفراسٹرکچر، اسکول، ہیلتھ فیسلٹیز، اس کا پہلا کمپوننٹ اس کا تھا۔ دوسرا کمپوننٹ اس کا ایک ویدر اسٹیشن کا تھا۔ تیسرا کمپوننٹ اس کا جو تھا وہ ہاؤسنگ کنسٹرکشن کا تھا۔ اب ہاؤسنگ کنسٹرکشن میں جو پروجیکٹ چل رہا ہے، امیجن کریں یہ اس طرح کا ہاؤسنگ کنسٹرکشن کا نہیں ہے جس طرح کا کہ سندھ میں ایگزامپل ہے یا پنجاب میں ہے یا نہیں ہے۔ وہ ایک کمرہ ہے اور دیٹس آل، اور وہ کمرہ کسی اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے کسی جاگیردار سے، کسی زمیندار سے لیا گیا ہے اس ہاری کے لیے، اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں
ہمیں بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے, مجھے آپ کو سورج کو کون چراغ دکھایا, آپ تینوں کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ کس انداز میں لوگ جو ہے وہ اسٹامپ پیپر کو پاڑ کے پھینک کے کل اسے ایک کمرے والے گھر کا یا ٹرائبل سوسائٹی میں ایک گھر والے کا کرنا بھی کیا ہے. اینی ہاؤ یہ پروگرام تھا تو وہ کنٹینیو رہا اور اس میں ہمارا کوئی رول ایز سچ نہیں تھا. اس کے بعد جو اس کا آخری کمپوننٹ تھا وہ لائیولیہوڈ کا تھا. پھر ابھی ریسنٹلی ایک میٹنگ ہوئی آج سے کوئی 2 مہینے پہلے, تو اس میٹنگ میں ورلڈ بینک کے جو کنٹری ڈائریکٹر تھے, شی واز ان جرمنی, وہاں سے ہمیں آن لائن انہوں نے جوائن کیا. تو میں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا اور ایسر اقبال صاحب نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا. اٹ واز اے ریکویسٹ رادر اے سبمیشن کہ جی کیوں نہ ہم یہ جو ریہیبلیٹیشن والا آپ کا پروگرام ہاؤسنگ والا چل رہا ہے, یہ اب 2022 میں جب سیلاب آیا ہے 2026-27 تک کیا لوگ ابھی سورج کے تلے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آنسر از نو. کہیں کوئی ٹینٹ بستی لگی ہوئی ہے؟ آنسر از نو. ہمیں ایسا لگا, کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں کیونکہ انٹرنیشنل ڈونرز جب انوالو ہوتے ہیں تو یہ فورم مناسب نہیں ہے کس طرح کی بات کرنے کی. اس میں اب انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں اور اس میں مجھے لگ رہا ہے, اور ایسر اقبال صاحب کی بھی یہ اوپینین ہے, کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے اور اس کی ایک انکوائری جو ہے وہ چل رہی ہے. اب 2-4 سال 5 سال گزرنے کے بعد کوئی شخص سڑک پہ نہیں بیٹھا ہوا, اس نے اپنا بندوبست اچھا برا جیسا بھی ہے وہ کر لیا ہے. پھر بھی ہم نے یہ کہا کہ جی جن لوگوں کو آپ نے تھوڑی بہت پیمنٹس کی ہے وہ بھی آپ پیمنٹ کر کے ان کے گھر بھی بے شک کمپلیٹ کر دیں. لیکن جو کمپوننٹ 1 ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ فار می, بیکاز اس میں لوگوں کی لائیولیہوڈ ہے, اس میں اجتماعی لوگوں کا بھلائی ہے, کہ اس میں اسکول ہے, اس میں انفراسٹرکچر ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ فیسلٹیز ہے, روڈز ہیں, برجز ہیں, جو کہ سیلاب میں بہہ گئے ان کو بھی تو کسی نے بنانا ہے. بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جو کہ وہ اسکیمیں وہاں پر شامل تھی لیکن وہ ہم نے خود اپنے پیسوں سے بنا لی. جیسے ہنا روڈ تھا, جیسے جل مکسی کی ایک روڈ تھی, وہ ہم نے کیونکہ وی کوڈنٹ ویٹ فار دا فنڈس کہ وہ فنڈ کب ہمیں ملے گا اور اس پر کب کام شروع ہوگا, تو ہم نے سارا کام شروع کر دیا. تو یہ پہلی بات تو یہاں غلط ہے کہ ہم نے کوئی ان کو پوچھے بغیر کوئی فنڈ ڈائیورٹ کر دیے. ناٹ اے سنگل پینی از ڈائیورٹڈ ایز وی اسپیک. تو کوئی پیسے ڈائیورٹ نہیں ہوئے کسی اور اسکیم میں. اور یہ کہنا بھی بہت ہی غلط ہے کہ یہ جو کمپوننٹس تھے یہ پہلے شامل ہی نہیں تھے, ان کا پہلے ذکر ہی نہیں تھا. یہ کمپوننٹس پہلے دن سے PC1 جب بنا ہے اس PC1 میں یہ سارے کمپوننٹس شامل تھے. اور دوسرا آئیڈیا ہمارا کیا تھا, ہم نے کہا جی ایک تو کمپوننٹ 1 پہ آپ توجہ دیں کہ کمپوننٹ 1 جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ ہے اور ہمیں اس پر فوکس کرنا ہے. نمبر 2 واز کہ جو ایڈیشنل تھا, اور یہ ایسر اقبال صاحب کا اور میرا مشترکہ ایک اسکول آف تھاٹ تھا کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں کیوں نہ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کی جائے. جو اس علاقے سے ہیں, جو فلڈ افیکٹڈ ہیں, انہی علاقوں کے بچوں کو اسکل ڈیولپ کر کے یا تو ان کے لیے کوئی جاب اپرچونیٹیز پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر کریٹ کیے جا سکیں اور بچوں کو کوئی اسکل سکھایا جائے ان پیسوں سے. اور اس کے لیے کوئی فرسٹ ایک ہی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے بعد حیران کن طور پہ I remained Home Minister for Balochistan for 5 long years. Then I remained Federal Interior Minister for 8 months. Then I am Chief Minister for last 2.5 years almost. اتنے خطوط اچانک سے بلوچستان کے لوگوں نے لکھنا شروع کر دی. یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. کہیں نہ کہیں میلیفائڈ انٹینشن ہے کسی نہ کسی کے جو اس کا بینیفیشری ہے. اب اس کا بینیفیشری عام آدمی جو ہے اس کے لیے تو میرے لیے بہت نیک خواہشات ہیں, لیکن اگر کوئی بابو دفتر میں بیٹھ کے اس کا بینیفیشری بنتا ہے اور کوئی ابھی کیونکہ قبل از وقت ہے یہ بات کہنا, میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں جس سے کہ کل کلا وہ پروف نہ ہو سکے, لیکن اس وقت تک مجھے شک کہوں یا کامل یقین کہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوں گے اور وقت آپ کو بتائے گا کہ جب یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوں گی کہ اس پہ کتنی کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں. اور مفتی صاحب آپ یہ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ جو ورلڈ بینک کو جو تحفظات ہیں دراصل ورلڈ بینک یا تو گمراہ ہوا ہے یا اسے گمراہ کیا گیا ہے. 200% یقین سے کہتا ہوں کہ اس کو گمراہ کیا گیا ہے اور ہمارے لوگوں نے ہی کیا ہوگا. اور ورلڈ بینک نے یہ جو لیٹر لکھا ہے مجھے تو آئی ایم سرپرائزڈ, اور ہم نے ان سے بات نہیں لکھی ہے, میں نے جواباً خط بھی لکھا ہے اور ہم اس کے میں بھی انکوائری کر رہے ہیں کہ ہم نے کب آپ سے یہ کہا کہ آپ اول تو پیسے ہمارے ہیں, جب ہم ان سے پیسے لیتے ہیں تو اٹ از اے لون, اٹ از مائی چوائس کہ میں نے کہاں لگانے ہیں, میں کہاں اپروپریٹ سمجھتا ہوں کہ جہاں لوگوں کی بھلائی ہو. لیکن اسٹل ہم نے وہ کیا نہیں ہے, اٹ واز جسٹ این آئیڈیا, اور وہ آئیڈیا نیک نیتی پر مبنی تھا. اس میں ہماری انٹینشن یہ نہیں تھی کہ لوگوں کے گھر نہ بنے. اب ایک کمرے کا ٹرائبل سوسائٹی میں کون سا گھر ہوتا ہے؟ آپ سب لوگ اس چیز کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک کمرہ ہے اور چھوٹا سا اس کا سائز ہے, دیٹ از اے ہاؤس. وی کین وی کال اٹ اے ہاؤس, اٹ از اے روم.
اور نہ اس کی چار دیواری ہے، نہ اس کا کچھ اور ہے، اور کسی اور کی زمین پہ ہے. خیر ہے نہیں، اور جو ہو گیا لوگوں کو مل گئے، if they are happy I am happy. تو آپ نے اب یا میرا وفاقی حکومت نے ورلڈ بینک کو تحریری طور پہ بتایا کہ اسے گمراہ کیا گیا ہے یا وہ گمراہ ہوا ہے؟ جی بالکل، ہم ان کو تحریری طور پہ، جو ہماری آخری میٹنگ ہوئی تھی آپ کے پروگرام کے بعد ہی ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ ہم ورلڈ بینک کو لکھیں گے. ہم ورلڈ بینک کے جو اے ای ڈی کے سیکرٹری تھے وہ وہاں پر کچھ دیر کے لیے آئے تھے کیونکہ آن لائن میٹنگ ہو رہی تھی. وہ پھر ایکسکیوز کر کے آنریبل فیڈرل منسٹر سے چلے گئے. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا ایکسکیوز کیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میٹنگ سے بھاگے. آئی ڈونٹ نو، بھاگنے کا لفظ مناسب نہیں ہے، بس میٹنگ سے چلے گئے. مجھے ریزن اس کا نہیں پتا، تو ڈگ آؤٹ کر لیں گے آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم سے. میں ویسے کوئی قبائلی طور پہ، سیاسی طور پہ معلوم کر لوں گا کہ کیا ہوا تھا. لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو لکھنا کہ یہ باقی چیزیں شامل ہی نہیں تھیں، یہ بالکل پی سی 1 کا حصہ تھی. اور کوئی ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ریہیبلیٹیشن آف جو سڑکیں ہونی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پی ایم یو نے کرنی ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی پرسنٹیجز یا کوئی مانیٹری بینیفٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو نظر آ رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بڑی سخت سنٹنس کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس سور کے گوشت سے ہم کو بچا کے رکھے گا. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کا میکسیمم بینیفٹ ہو. آج جھل مکسی ہمارا ایک ڈسٹرکٹ ہے. پچھلے 4 سال سے ہم ورلڈ بینک کے آسرے پہ بیٹھے رہے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ جھل مکسی میں ایک بارش ہو جائے، چھوٹی بارش ہو یا بڑی بارش ہو، فلڈ نہ ہے، صرف بارش ہو، تو that district is cut off with whole of Balochistan, and that way goes to Sindh as well. that وہ جو سڑک ہے، اب ہم اپنے پی ایس ڈی پی سے اس کو بنانے جا رہے ہیں. ہنا اڑک کا یہی عالم تھا. اس طرح بہت ساری اور اسکیمیں جو میرے فنگر ٹپس پہ ہیں. تو ہم کب تک انتظار کریں ان کمپوننٹس کا؟ اب بلوچستان گورنمنٹ کو صرف ایک کمپوننٹ ایگزیکیوٹ کرنا تھا. وہ کمپوننٹ تھا کمپوننٹ نمبر 1، ریہیبلیٹیشن آف اریگیشن انفراسٹرکچر، اسکول انفراسٹرکچر، ایجوکیشن انفراسٹرکچر. Not a single penny spent till today and not given. تو مجھے بتائیں کہ یہ پھر کہاں سے کرپشن کی داستان ہو گئی، کہاں سے اس کو ایسے گھڑا گیا، کہاں سے یہ 6000 خط لکھے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ میلیفائڈ انٹینشن سے کچھ چند لوگوں کے بینیفٹس ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ایف آئی اے پروب کر رہی ہے، اور یہ میں قوم کے سامنے بتا رہا ہوں کہ اللہ مجھے میرے ان الفاظ کے ساتھ سرخرو کرے گا کہ معلوم پوری قوم کو ہو جائے گا کہ ہم نے قوم کو کرپشن کا ایک بڑا سکینڈل ہونے سے بچایا ہے. اچھا بگٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کے جواب کا. اسی پروگرام میں ایک اور خبر کہا دیا تھا، اور وہ نعیم صادق صاحب کے ایک کالم ہے جس میں بلوچستان زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً 100 سے زائد وہاں پر ملازمین ہیں. ان کا بجٹ، مطلب ڈپارٹمنٹ چلانے کا بجٹ غالباً 1.6 بلین روپیز تھا یا ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا فنڈ جو انہوں نے ڈسبرس کرنا ہے وہ کچھ 300 ملین ہے. تو ایک بہت بڑا فرق ہے. لیکن آپ اس پر بھی کچھ وضاحت کرنا چاہ رہے تھے، بلوچستان حکومت نے اس پر بھی کچھ اقدام لیے ہیں غالباً. شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا. I was the first one to identify this. جس محترم نے یہ ابھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ان کو میری یوٹیوب پہ تقریر موجود ہے کہ میں نے آج سے کوئی 1.5 سال پہلے آئیڈینٹیفائی کیا کہ 30 کروڑ روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے اور 1 ارب 60 کروڑ روپے ہم خرچ کر رہے ہیں. یہ بیڈ گورننس کسی لاہور کے پنجابی نے یا کراچی کے سندھی نے تو نہیں کی، یہ ہم کر رہے ہیں نا. جب ہم ریفارمز کر رہے تھے تو یہ چیز بھی میرے سامنے آئی. اینڈ آئی واز دا فرسٹ ون ٹو اناؤنس دس کہ this has been happening to Balochistan, people of Balochistan for last many years. اس طرح کے اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس تھے، جیسے سول ڈیفنس کا ڈپارٹمنٹ تھا، جیسے جو اڈلٹ لٹریسی کا ہے اس کا ڈپارٹمنٹ تھا. تو ہم نے وہ ڈپارٹمنٹ میں ختم کر چکا ہوں. جس موصوف نے آپ کو یہ سٹوری دی تھی، ابھی نام میں بھول گیا، ندیم صاحب، پلیز ان کو انفارم کر دیں، یا آپ کے چینل سے میں ان کو انفارم کرتا ہوں. ہم آلریڈی ختم کر چکے ہیں. آپ کے آئیڈینٹیفائی کرنے سے پہلے اٹ واز می ہو آئیڈینٹیفائڈ دس پرابلم. اور اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں بھائی جان. آئی ہیو اسٹارٹڈ فرام مائی ہاؤس. جب میں نے ٹیک اوور کیا، جب میں نے چیف منسٹر ہاؤس میں پہنچا، 400 ویکنٹ پوزیشنز تھی. آئی ایم اے پولیٹیشین ٹو، میرا ایک حلقہ بھی ہے. میں 400 بکٹی وہاں بھرتی کر سکتا تھا، لیکن میں نے پہلے دن کہا کہ آئی ڈونٹ نیڈ دیم. یہ کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو بھرتی کرنے کی؟ آئی سینڈ دیم آل بیک ٹو SNGAD. اور میں نے کہا جی یہ ان کو لگائیں، کہیں اور کھپائیں جہاں پر ضرورت ہے. میں نے وہ پوسٹیں ویکنٹ کرا دی. سو ہم گورننس کے وہ ماڈل انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. اس کی ریزن ہے، اگر ہم گورننس امپروو نہیں کریں گے، میریٹوکریسی نہیں لے کر آئیں گے، یہ جو نوجوان ڈس انٹیگریٹڈ ہے، یوتھ کی جو ڈس انٹیگریشن ہے ود دا اسٹیٹ،
امپاسبل ہے. مارک مائی ورڈز, جب تک میریٹوکریسی نہیں ہوگی, جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا, یہ نوجوان واپس انٹیگریٹ ریاست کے ساتھ نہیں ہوگا, تبھی ہم یہ سارے اقدامات اٹھا رہے ہیں. تو اچھا سرفراز مفتی مفتی صاحب، صاحب گورننس ظاہر ہے کہ کروشل ہے صوبے کی ترقی کے لیے، لیکن شاید امن و امان جو ہے وہ اولین پرائورٹی ہے. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، واپس آتے ہیں تو بلوچستان کا جو اصل سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اس کی ترقی میں بھی رکاوٹ ہے، تھوڑا اس پہ بات کر لیں گے. بلوچستان کے زخم، یہ ٹائٹل ہے ڈان کے ایڈیٹوریل کا جو کل اخبار میں ہمارے شائع ہوا. اس میں بات ہے وہاں پہ دہشت گردی کی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی، اور اس میں حوالہ دیا گیا کہ یوم آزادی کے دن وہاں پر جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں وہ کوئٹہ سے قلات جا رہے تھے، ان کے کانوائے پر حملہ ہوا، وہ اس میں بچ گئے لیکن ان کے محافظ زخمی ہوئے. وہاں پہ گیس پائپ لائن کئی دنوں سے، ایک بڑی گیس پائپ لائن جو ہے وہ اڑائی ہوئی ہے، کوئٹہ شہر میں بھی گیس نہیں موجود ہے. اور ویسے بھی ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کبھی کوئی روڈ بلاک ہے، ادھر حملہ ہو گیا، کہیں پہ ٹرین جو ہے وہ پٹڑی سے اکھاڑ دی جاتی ہے، رک جاتا ہے معاملہ. لیکن بلوچستان کی جو آن گوئنگ شورش ہے اس میں حالیہ چند مہینوں میں ہم نے جو اضافہ دیکھا ہے وہ ٹی ٹی پی کا وہاں پر شمالی بلوچستان میں قدم جمانا اور ان کی کارروائیوں میں بظاہر اضافہ ہونا، ان کے تانے بانے جو ہیں وہ بی ایل اے اور دیگر تنظیموں کے ساتھ سامنے آنا. بلوچستان کے چیف منسٹر سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سرفراز بگٹی صاحب، ایک بہت ہی مشکل صوبہ ہے جس کو آپ گورن کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کی سرحدیں بھی ملتی ہیں افغانستان سے، ایران سے، وہاں پہ ہم سنتے آئے ہیں بیرونی انٹرفیرنس بھی ہے. لیکن ایک بڑا سوال جس ایڈیٹوریل کا میں نے حوالہ دیا ہے اس میں آپ کو کوٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے ریسنٹلی ایک بار پھر کہا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل پروسیس کی طرف بھی جانا چاہیے، ہمیں انگیجمنٹ بھی کرنا چاہیے، صرف ملٹری سلوشن جو ہے شاید اس مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ سے سیدھا سا سوال میرا یہ ہے کہ چلیں وہ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں جو پہاڑوں میں ہیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ بھلے ان کو سیکیورٹی کے طریقے سے ڈیل کریں، لیکن ملک کے صوبے کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کارنرڈ فیل کر رہے ہیں، جو سائڈ لائنڈ ہیں، اور وہاں پہ جیسے جیل میں ہیں، مارنگ بلوچ ہیں، جو بھی ہے ہمارے یہاں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پورا پوائنٹ آف ویو ہے. سو تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ اگر ہیلنگ ٹچ کی طرف جانا ہے تو از اٹ پاسبل کہ تھوڑا سا پولیٹیکل پروسیس شروع کیا جائے، تھوڑا سا ہیلنگ ٹچ لایا جائے؟ دیکھیے، میں نے جدھر سے آپ مجھے کوٹ کریں، مے بی پرابلی کوئی میری اسپیچ ہوگی یا کہاں سے مجھے کوٹ کیا گیا ہے. میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے فرام دا ڈے فرسٹ. وہ آپ نے اپنے سوال میں اس کا جواب دے دیا کہ the one who took arms against state of Pakistan، ان کے لیے تو جو ٹی ٹی پی کی مثال ہے کہ ہم اتنے کنفیوزڈ ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان میں ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے بارے میں جو مذہب کے نام پر دہشت گردی ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو تو ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ٹیررسٹ ہے، اس سے بات بھی مت کرو، اس کو بس مارو، اس کو ختم کرو، یہ کرو وہ کرو. اسی طرح جو ادھر آرمز جن لوگوں نے اٹھائے ہیں سو کالڈ قوم پرستی کے نام پر، جن کا قوم پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم ایک سافٹ کارنر کہیں نہ کہیں رکھتے ہیں، اور ان کے لیجٹیمیٹ وائسز جو ہیں مجھے اکثر سنائی دیتے ہیں پاکستان کی اسمبلیز میں بھی، پاکستان کے پریس کلبز میں بھی، نیشنل مین اسٹریم میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی. جیسے آپ نے ابھی خود ایک ایگزامپل دے دی کہ میں بی ایل اے ٹی ٹی پی پہ آنے سے پہلے، کیونکہ آپ کا بھی انٹرسٹ زیادہ مارنگ پہ ہوگا تو میں اس پر پہلے بات کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر باقیوں پہ آ جاتا ہوں. یہ ہم نہ یہ بندوقوں والے کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ یہ کسی نہتی لڑکی سے ڈرتے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاکستان کو 3 چیلنجز ہیں، 3 طریقے سے پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. لیٹس بی آنیسٹ. نمبر 1 از وائلنس، نمبر 2 از سوشل میڈیا، جس کے ذریعے آپ پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ ریاست کے اگینسٹ اس کو استعمال کریں، اور ٹیررسٹ جو ہیں وہ بھی اس میڈیم کو استعمال کر کے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی سے، بیکاز دس از پیورلی این انٹیلیجنس ڈریون وار، وین اٹ از این انٹیلیجنس ڈریون وار، تو جو آپ کا مخالف ہے وہ کوشش کرے گا جو آپ کی انٹیلیجنس سے بچے، اور اس سے بچنے کے لیے وہ 4G سروسز 5G سروسز جو ہے وہ سانگان کے پہاڑوں پہ انجوائے کرتا ہے، کیونکہ ہم نے وہاں پر کھمبے بنا کے دے دیے ان کو. اب تیسری چیز جو ہے وہ سوشل مینوور ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ کہاں سے سول ایکٹیوسٹ ہوئے کہ یہ جب جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پاکستان کا جھنڈا دیکھتے ہیں، اس جھنڈے کو اتارتے ہیں، اس کو آگ لگاتے ہیں، اور ایک سو کالڈ بی ایل اے کا جھنڈا ہے جو کہ آزاد بلوچستان کا جھنڈا ہے. جب بی ایل اے اپنے کندھے پہ رکھ کے موسیٰ خیل میں بس کو اتار کے عورت کے سامنے اس کے بیٹے کو اور اس کے شوہر کو مار دیتی ہے، وہی جھنڈا مارنگ بلوچ صاحب کے والد صاحب کے مارنگ بلوچ صاحبہ کے والد صاحب کے قبر پر وہی جھنڈا موجود. پیارے پاکستان کے جھنڈے کو ماچس سے آگ لگائی جاتی ہے اور وہ جھنڈا لگایا جاتا ہے. پھر رائٹ آف پروٹیسٹ، رائٹ آف جو اسمبلی ہے
وہ ہر سٹیزن کو حاصل ہے. اسی رائٹ آف اسمبلی کو آرگنائز کرنے کا جو اختیار ہے وہ حکومت وقت کو آئین پاکستان نے دیا. جب ہم ان سے مذاکرات کرتے ہیں اس کے بارے میں تو وہ بات ضد رہتی تھی کہ نہیں میں تو نہیں مانتی ہوں. ہم نے کئی دفعہ ان سے مذاکرات, فار ایگزامپل ہم کیا اس جتھے کو نام دیں کہ جب شبیر بلوچ ایک ایف سی کا سپاہی جس کو پتھروں سے مار مار کے اس کے سر پہ اور اس کو لہو لہان کر کے وہیں پر شہید کر دیا گیا, اور پھر اس کے آزاد جسم کے جو تھے ان کے ساتھ جو ظلم برپا کیا گیا وہ ایک علیحدہ داستان ہے. تو یہ اسی دھرنے میں ہوا جس دھرنے کو مارنگ صاحبہ لیڈ کرتی تھی. تو مجھے لیکن بتائیں بھٹی کہ صاحب سوری یہ جو ٹرائل ہوا ہے یا جو یہ جس طرح سے ان کو رکھا گیا ہے اس کو تو کوئی بھی پاکستان کا بھی کوئی جو ڈھنگ کا وکیل ہوگا انٹرنیشنلی بھی کوئی اس کو نہیں مانتا کہ گورنمنٹ کی ناٹ بی دا جج جوری اینڈ ایگزیکیوشنر. مطلب اگر ہے کسی سے شکایت ہے اور وہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں, ہماری جدوجہد پرامن ہے, آپ دیکھیں نا کہ بھلے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے لیکن پھر بھی بلوچستان سے آئے دن یہ شکایتیں آتی ہیں کہ وہاں پہ جبری گمشدگی ہے, وہاں پہ اغوا ہے, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیں جب وزیر داخلہ کے اپنے بھی قافلے پہ حملہ ہوتا ہے, آپ خود دیکھیں آپ بغیر ٹائٹ سیکیورٹی کے آنا جانا گورنمنٹ کے لوگوں کا کتنا مشکل ہے. کبھی ڈی سی اغوا ہو جاتا ہے, کبھی کوئی اور اغوا ہو جاتا ہے, سپاہی مارے جا رہے ہیں. مطلب جب تک یہ کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوگی, یہ مارا ماری کو تو 20 سال ہو گئے, مزید کتنا اس طرح یہ چل سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اب کیا, کیونکہ ایک ہی سوال بہت سارے سوال ہوتے ہیں ایک ہی سینٹنس میں, سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ ہم ریاست پاکستان ہیں, ہم ایک اٹامک پاور ہے, ہم ایک آرگنائزڈ فوج ہمارے پاس ہے, ہم ایک گورنمنٹ جو ہے وہ فنکشنل گورنمنٹ جو ہے وہاں پر موجود ہے. اس کے ہوتے ہوئے ہمیں لڑنے کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کب تک 20 سال ہو گئے ہیں, 30 سال ہو گئے ہیں, 40 سال ہو گئے, یہ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جو ریاست پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ انہیں کب تک لڑنا ہے. وی آر ناٹ ان اینی وار فٹیگ, ہم نے کوئی تھکنا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ گرے میں آپریٹ کر رہے ہیں, انیمی کا اور دوست کا پتہ نہیں ہے, اس وجہ سے آپ کو نظر آتے ہیں. پھر یہ جو اسپائک آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی, میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, میں نے کبھی نہیں کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ادھر آ کے آپ کے ٹی وی چینلز پہ جو ہی دھماکہ ہو جاتا ہے وہ مین اسٹریم آکوپائی کر کے کہتے ہیں جی لوگ حکومت کہہ رہی حالات. ہم نے کب کا حالات بالکل ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حالات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اتنی بلیک صورتحال بھی نہیں ہے جو بتائی جاتی ہے. اب مسنگ پرسنس کا آپ نے خود ذکر کیا, اب کچھ لوگ ہیں جو مسنگ پرسنس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں فار لاسٹ 20 ایئرس. میں نے تو آ کے اس پر لیجسلیشن کی ہے کہ ہم نے تو آ کے اس مسنگ پرسن کے مسئلے کو فار ونس فار آل ختم کر دیا ہے کہ اب ہم نے اپنی لا اینڈ آرڈر, ٹھیک ہے اس سے آپ اگری کر سکتے ہیں, ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے ایک لا میکنگ کی ہے, ایک لا بنایا ہے کہ اب کوئی شخص جو ہے وہ جبری گمشدہ نہیں ہوگا, اس کے پیرنٹس کو پتا ہوگا, اس کے مجسٹریٹ کو پتا ہوگا, اور 3 مہینے بعد ہائی کورٹ کو اس کی ایکسٹینشن دینی ہوگی اس انویسٹیگیشن کی. آپ ایک سیریس جنگ لڑ رہے ہیں, پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ سو لائٹ کہ یہ اتنا لائٹ ہے. اچھا عدالتوں میں پیش کریں, عدالتیں سزائیں دیں بھی اعتراض, عدالتوں میں نہ پیش کرتے تھے تب بھی اعتراض. تو جائیں کہاں؟ ابھی یہ عدالت نے اگر فیصلہ سنایا ہے تو اس فیصلے کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جوری بن گئی ہے. گورنمنٹ کب سے جوری بن گئی؟ میں تو پروسیکیوشن کرتا ہوں, میرا کام پروسیکیوشن کرنا ہے. میں نے اچھی پروسیکیوشن کر لی ہوگی, میں ایویڈنس لا کے دے سکتا ہوں جج کے سامنے. پروسیکیوشن کرنا گورنمنٹ کا کام ہے, یہ کام میں کروں گا. یہ مجھے آئین پاکستان نے کہا ہے کہ آپ نے پروسیکیوٹر جنرل رکھنا ہے, اس کے نیچے پروسیکیوشن کرنی ہے اور کرمنلز کی پروسیکیوشن کی جاتی ہے. میں نے تو صرف پروسیکیوشن کی ہے, سزا تو جوڈیشری نے دی ہے. اس کے لیے پھر ایپیلنٹ اتھارٹیز موجود ہیں, آپ جا کے اپیل کریں, تو وہ اپیل کرنے کا بھی ان کو حق ہے. پھر ہم نے اس حالات میں, جب ایسے حالات ہوں کہ جہاں پر چیف جسٹس نواز مری کا قتل آپ بھول گئے, جسٹس مسکانزئی صاحب کا قتل آپ بھول گئے, ہمارے لائرز جتنے تھے ان کو جس بری طریقے سے شہید کیا گیا ان کو کیا ہم بھول گئے. ایسے میں ہم نے لیجسلیشن کی, فیس لیس کورٹس کی, دنیا بھر کرتی ہے. دنیا بھر میں جب اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو اسپیشل لاز بنتے ہیں. ہم نے مسنگ پرسنس کا مسئلہ لاز کے ذریعے حل کر دیا, ہم نے فیس لیس کورٹس بنایا, ہم نے وٹنس پروٹیکشن کیا. دیکھیے ایک لا فیئر ہے, ایک وار فیئر ہے. گورنمنٹ کا کام ہے لا فیئر کو ٹھیک کرنا اور اپنے سیکورٹی فورسز کو انیبلنگ انوائرمنٹ دینا کہ وہ لا فیئر کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام, اپنا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ لڑ سکیں. وہ کام ہم نے کر لیا. ایریاز بی ایریاز کی کنورژن تھی, آدھا بلوچستان کسی اور قانون کے تحت چلتا تھا, آدھا بلوچستان کسی اور قانون کے تحت چلتا تھا. آج سارا بلوچستان ایریا میں کنورٹ ہو چکا ہے. سو میں آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں صرف ایک بات, یہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا آپ نے ذکر کیا اور اسپائک کا, میں آخری ایک بتا دوں کہ اسپائک آئی کیوں.
اس کی دو میجر ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ جب نیٹو فورسز کا وڈرال ہوا, اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نیٹو خود اتنا اسلحہ چھوڑ گیا, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ نیٹو فورسز نے 30 سال کے لیے افغان نیشنل آرمی کھڑی کی تھی کہ 30 لانگ ایئرز دے ول پروٹیکٹ کابل, اور اس کے لیے ان کو ویل اکوپڈ کیا تھا. وہ تو 30 گھنٹے بھی نہیں ٹک سکے, اور وہ جو اکوپمنٹ تھا, جو نائٹ تھرمل امیجریز تھی, اکوپمنٹس تھے, وہ سارے کے سارے بلیک مارکیٹ کے تھرو وہ را فنڈڈ لشکروں کو ملنا شروع ہو گئے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو یہ اپیزمنٹ ہوئی تھی بیک ان 2018, ہم تو اس وقت بھی چیختے چلاتے رہتے تھے کہ یہ اپیزمنٹ کی پالیسی نہیں چلے گی. ٹی ٹی پی کے بارے میں اپیزمنٹ ہوئی, اس کا ذکر میں ہر جگہ پر سنتا ہوں, لیکن میں نے آج تک بلوچستان کے بارے میں یہی اپیزمنٹ ہوئی تھی, اس وقت بلوچستان کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں کہا کہ وہاں پر یہ جو دہشت گرد تھے ان کو چھوڑا گیا, یہ دوبارہ کیمپس میں گئے. میں ان کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں جو آج بھی کیمپس چلا رہے ہیں, لوگوں کو جیلوں سے پکڑ پکڑ کے چھوڑا گیا. سو یہ اپیزمنٹ جو ہے اس نے ریاست کو نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے, ریاست ایسی پالیسیاں بناتی رہتی ہے, حکومتیں ایسی پالیسیز بناتی ہیں, انٹینشن کسی کی خراب نہیں ہوگی, لیکن پالیسیز غلط بنتی ہیں. میں اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس بھی گیا تھا, ایز اے سینیٹر گیا تھا, اور ایک اور موصوف بھی میرے اس بات کے گواہ ہے کہ میں نے ان سے یہ باتیں کہی تھی جو آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, بیفور آئی لیٹ یو گو بھٹی صاحب, ہمیں تھوڑا سا ابھی بات کرنی ہے, یہ جو صوبوں بنانے کی بات ہو رہی ہے, جاتے جاتے میں صرف آپ سے بریفلی یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ پوزیشن میں نے دیکھی ہے کہ بلوچستان میں مزید صوبوں کی ضرورت نہیں ہے, البتہ ڈسٹرکٹس کی لیول پہ جا کے مزید اگر یونٹس بنائے جاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. از دیٹ یور پوزیشن اباؤٹ بلوچستان؟ Not at all جی, this is never my position. میں نے یہ اسٹیٹمنٹ جو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ اس پر تو نیشنل کنسنسس بلٹ ہونا ہے. جب نیشنل کنسنسس بلٹ ہوگا تو اس وقت دیکھیں گے کہ کیا صوبے بنتے ہیں, کیا شکل بنتی ہے, لیکن اس سے پہلے بلوچستان کو گورن کرنا itself it is a very difficult challenge. It is 47% of پاکستان. تو میرے پاس تو اختیار نہیں ہے نئے صوبے بنانے کا یا نئے یونٹس بنانے کا. میرے پاس تو اختیار تھا کہ میں نے نئے ڈویژنز بنائے, چھوٹے ڈسٹرکٹس بنائے, چھوٹے ڈویژنز بنائے, سو دیٹ اسٹیٹ جو ہے اس کی ریچ عام بلوچستانی تک پہنچ جائے, تاکہ وہ کام جو بعد میں ہونا ہے. میرا آج بھی یہ اوپینین ہے کہ اتنے بڑے پروونس کو صرف کوئٹہ سے گورن کرنا, میرا خیال ہے کہ اٹ از ہیومنلی نیئرلی امپاسبل. ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت, آج آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا ہمیں. کنسنسس ہو پھر بندہ کام کرے. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ. ایک وقفہ لے لیں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. اس وقت نئے صوبوں کے حوالے سے, انتظامی یونٹس کے حوالے سے ملک میں ایک بحث چل رہی ہے, اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ سرکار بہت ہی سنجیدہ ہے. بلوچستان کے سرکردہ رہنما ثنا بلوچ صاحب, ساتھ ہی زیغم خان صاحب اسلام آباد سے ہمارے دوست ہیں, تجزیہ نگار ہیں, آپ دونوں کا پروگرام میں خیر مقدم. سب سے پہلے ثنا بلوچ صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جب میں نے یہ کہا کہ یہ پرانی خواہش ہے, تو ہم نے ماضی میں کئی دفعہ سنا ہے صدارتی نظام لایا جائے. پچھلے ہمارے جو فوجی رہنما تھے انہوں نے ببانگ دہل کہا کہ ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں صوبوں کو مزید تقسیم کرنا ہے. تو آپ کی ٹیک کیا ہے اس دفعہ؟ یہ سیریس ہے معاملہ, ایم کچھ اور ہے یا یہی ایم ہے؟ شاہزیب بھائی تھینک یو آپ کا اور دوستوں کا جو آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے. پہلی بات یہ کہ یہ کوئی بھی سیریس مسئلہ لگتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر کسی بھی ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی بھی چیز میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے تو ہر چیز کا ایک فورم ہے. آپ جو پاکستان کے آئینی مسائل ہیں, انتظامی مسائل ہیں, اس کے حدود میں رد و بدل کی اگر بات ہوتی ہے, یہ میرے خیال بہت سنجیدہ مسئلہ ہے, اور اس کو پاکستان کے پارلیمنٹ میں جو ہے زیر بحث آنا چاہیے تھا, وہاں سے کوئی یہ تجویز آنی چاہیے تھی. اور پھر سب سے پہلے یہ تھا کہ یہ ڈائگنوسس ہوتے اس بات کی تشخیص ہوتی کہ آیا پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ صرف بڑے صوبوں کی وجہ سے ہیں, یا پاکستان کے مسائل حکمرانی کے ہیں, شفافیت کے ہیں, عدل کے ہیں, انصاف کے ہیں. مثلا عدل و انصاف سے میری مراد یہ ہے, میں عدالتی عدل و انصاف کی بات تو نہیں کر رہا, لیکن پاکستان کے جو نظام میں اس وقت ہمارا جو آئین ہے اس میں کسی ایک شق پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو جب حکمرانی یہ آپ کے کوئی بھی ایریا یا ریجنز بیریئرز نہیں ہیں, وہ آپ کی حکمرانی میں وہ رکاوٹ نہیں ہے. زمین کبھی رکاوٹ نہیں بنی کہ اس کو کاٹیں, اس کو ٹوٹے کریں, ٹکڑے کریں. رکاوٹ جو بنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی ہمیشہ سے ایک خواہش رہی ہے کہ یہاں پر ایک آئلی سینٹرلائزڈ بہت ہی مرکزیت ہو,
اختیارات جو ہے وہ تمام تر جو ہے ان کا منبع اسلام آباد اور چند ادارے ہوں، باقی عوام کے پاس نہ اختیار ہو، نہ سوچنے کا، نہ سمجھنے کا، نہ بولنے کا، نہ لکھنے کا، نہ اپنی ترقی اور تعمیر کے حوالے سے فیصلہ سازی کرنے کا۔ یہ سوچ اسلام آباد کی بہت پرانی ہے۔ اس کو مختلف اوقات میں مختلف جو ہمارے ہاں مقتدرہ میں طاقتور حلقے جب آتے ہیں تو وہ اس کو اپنی طریقے سے اس کی تشریح کرتے ہیں، کوئی اس کو ڈیسنٹرلائزیشن کا، کوئی ڈیولوشن کا، کوئی ابھی کیا کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف اسمبلیز ہے، ری ڈیمارکیشن کی بات کی جاتی ہے اور اسمبلی کے اندر۔ تو یہ میرے خیال میں اگر یہ سنجیدہ بات ہے تو میرے خیال میں اس کو پارلیمنٹس میں زیر بحث آ جانا چاہیے تھا۔ یہ پارلیمنٹ نہیں، اور پھر یہ پارلیمنٹ یہ کہتا، کیونکہ میں نے جس طرح آپ نے جس کا بھی ایک ذکر کیا کہ پاکستان میں اگر آپ جو موجودہ آئین ہے اس کے 280 کے قریب شک ہیں آرٹیکل۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ہم آج کل متواتر سن رہے ہیں، ہمارے ٹی وی اینکر سے لے کر ویلاگرز تک، کہ ایک اہم طاقتور شخصیت نے ہمیں کہا ہے کہ اس دفعہ ہم سنجیدہ ہیں، ہم 4 مہینے میں 6 مہینے میں یہ کر گزریں گے۔ آپ کو بھی یہ سنائی دے رہا ہے؟ جی بالکل سنائی تو دے رہا ہے، ظاہر ہے میڈیا میں یہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے، بڑا ڈیبیٹ ہو رہا ہے، اور مجھے تو یہ بات بڑی دلچسپ لگ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ آخر جو ہے وہ مقصد کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، کیونکہ پروونسز کی بات بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات بھی ہو رہی ہے، لوکل گورنمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ تینوں چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ سب سے زیادہ لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ تو could be anything۔ یونین کونسل سے لے کے صوبے تک تمام ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتا ہے، ڈویژن بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے، تو اس کی ہم کچھ خود اپنے انداز سے تشریح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں تو تینوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس بات کو ایک طرف رکھ دیں کہ کہاں سے آ رہا ہے یہ بات، کیوں آ رہی ہے، اگر ہم صرف پروونسز پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں پروونسز کی بھی ضرورت ہے۔ پاکستان کی فیڈریشن جو ہے وہ ایک لاپ سائڈڈ فیڈریشن ہے، جس میں 55% آبادی جو ہے وہ ایک صوبے میں ہے۔ اس کی وجہ سے کبھی بھی وہ شکوک و شبہات جو فیڈریٹنگ یونٹ کے درمیان میں ہوتے ہیں وہ حل ہو ہی نہیں سکتے، اور آپ بار بار تمام چھوٹے صوبے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ سچ اے ہیوج پروونس، اور اس پروونس کے اپنے اندر جو مسئلے ہیں، اتنا بڑا صوبہ، 13 کروڑ کی آبادی کا صوبہ، اور اس میں جو سینٹر اور پیریفری کا مسئلہ ہو گیا۔ دیکھیں سینٹر اور پیریفری کا جو مسئلہ ہے، ایک تو وہ تمام پروونسز میں اس وقت ماشاءاللہ ہو چکا ہے جی۔ 18ویں ترمیم کے بعد ایک کی بجائے جو ہیں وہ 5 اسلام آباد بن چکے ہیں، اور جو ہمارا پیٹرنیج کا سسٹم ہے اس کا مطلب ہے کہ پارٹی مالکان کی جاگیر ہوئے، یعنی ہر پارٹی مالک کے پاس ایک صوبہ ہے اور وہ صوبہ اس خاندان کی جاگیر ہے، اور جو کچھ وہ عطا کرتا ہے وہ پیٹرنیج کے طور پر عطا کرتا ہے۔ جس طرح بادشاہ سلامت دیا کرتے تھے اپنے پسندیدہ لوگوں کو، پسندیدہ علاقوں کو، پسندیدہ شہروں کو۔ لاہور میں آپ دیکھ لیجئے کس طرح ایک شہر 50 سے 70% تک جو ہے وہ لے جاتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ، پورا جو پروونس ہے، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کا تو کباڑا ہو کے رہ جاتا ہے کہ اس کو آبادی کے حساب سے جو اس کو ملنا چاہیے اس کا 1/3 اس کو مسلسل مل رہا ہے، جس کے نتائج وہاں کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ نظر آ رہا ہے۔ جنوبی پختونخوا کا یہ حال ہے۔ تو پروونسز بھی، پہلی بات ہے کہ جس طرح پنجاب کا ہے تو اس میں تو ڈیمانڈ بھی بڑی مضبوط ڈیمانڈ ہے، اور ایک طرح کا اتفاق رائے بھی ہے، نو ہارم۔ میرے خیال ہزارہ کے بارے میں بھی اتفاق رائے ہے، بلوچستان کے بارے میں بڑے عرصے سے گفتگو چل رہی ہے، لیکن گفتگو اس میں مزید ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ صوبے جو بنتے ہیں، اگر بنتے ہیں آئینی طور پر، یہ بدل نہیں ہوں گے لوکل گورنمنٹ کا، کیونکہ ہم نے 18ویں ترمیم میں یہ دیکھ لیا کہ 1 سے اگر 5 اسلام آباد بن گئے اس کے بعد 8 اسلام آباد بن جائیں گے، 15 اسلام آباد بن جائیں گے، 40 بھی، بالکل 40 بھی بن سکتے ہیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ ہوگا تو وہی یہی پروسیس ریپلیکیٹ ہوگا نا، کیونکہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم یہی ہے، پیٹرنیج بیسڈ ہے، اور جب تک آپ ایک مضبوط اور مؤثر لوکل گورنمنٹ نہیں لائیں، یعنی پروونسز بنانے میں کوئی حج نہیں میرا خیال ہے یہ کہنا کہ جی پروونسز جو ہیں کوئی غلط بات ہے۔ جہاں پہ اتفاق رائے موجود ہے، جہاں پہ ضرورت ہے، جیسے پنجاب میں ہے، جیسے پختونخوا میں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ جو زیادہ اہم بات ہے کہ ویری ویری افیکٹو لوکل گورنمنٹ، جس کا آئین میں وعدہ کیا گیا تھا کہ اختیارات بھی زیغم صاحب سوری، ہمیں ایک بریک کی طرف جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، واپس آئیں گے
تو ذرا ثنا بلوچ صاحب سے بھی بات کریں گے, زیغم صاحب سے بھی بات کریں گے. ویلکم بیک. سوال ہے کہ کیا پاکستان کے نظام کو میں بہتری کی ضرورت ہے؟ ہاں. کیا یہ ممکن ہے؟ یقیناً. سوال ہے کیسے؟ کیا انتظامی یونٹس یا نئے صوبوں کی کو بنانا ہوگا, یا ایک بڑا سمپل سٹیپ ہے کہ آپ لوکل باڈیز کو بحال کریں؟ ثنا صاحب, آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ جو وفاق ہے اس کا ہمیشہ ایک ایٹیٹیوڈ رہا ہے, ایک سوچ رہی ہے, خواہش رہی ہے کہ ہم سینٹرلائز کریں. جو صوبے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں, یہ زیادہ تر ہمارے ہاتھ میں ہونے چاہیے. لیکن ہر صوبے میں بھی ایک قسم کا وفاق ہی ہے نا, جو کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ لے لیں آپ, بلوچستان لے لیں آپ, پنجاب لے لیں, جو بھی صوبہ لے لیں, لوکل باڈیز کو امپاور کرنے سے صوبائی حکومتیں ظاہر کترا رہی ہیں. تو ایک لحاظ سے کیا یہ خود ہی اپنے لیے ایک جواز نہیں بنا رہی ان لوگوں کے لیے جو اس پورے سسٹم کو پھر چینج کرنا چاہیے, چینج کا طریقہ جو بھی ہو؟ کتنا مشکل ہوگا صوبوں کے لیے اگر وہ باقاعدہ لوکل باڈیز کو امپاور کر ہی دے ایک ہی دفعہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ انیشیٹ ہوا ہے اس میں ڈیولپمنٹ کو ابھی کافی لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ جی کچھ علاقے جو ہیں وہ بڑی آبادی والے صوبے جو ہیں وہ وہاں پر ترقی زیادہ ہوئی ہے, یا بڑے آبادی والے شہر جو ہیں وہاں پر ترقی کا زیادہ رجحان رہا ہے, اور باقی جو کم آبادی والے علاقے ہیں وہ پسماندہ رہ گئے. دیکھیں, یہ جو اصل میں جو مسئلہ ہے اس وقت آپ کو ایڈمنسٹریٹو کرائسس ہی پاکستان میں نہیں ہے. دیکھیں, کون سا صوبہ یہ کہتا ہے کہ دوسرے صوبے کے جو ہے حدود کی وجہ سے پاکستان کے اندر مسائل پیدا ہو گئے ہیں یا کوئی اس طرح کے انتظامی مسائل ہیں؟ مسائل اس وقت یہ تفاوت ہے. پاکستان کے اندر ایک خطہ ہے, علاقے ہیں جن میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقے شامل ہیں جہاں پر غربت 72% ہے, اور پاکستان میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر غربت 29% ہے سینٹرل پنجاب میں. تو یہ تفاوت جو ہے یہ ایڈمنسٹریٹو نہیں ہے, یہ پروونشل باؤنڈریز کی وجہ سے نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے ود ریگارڈ ٹو فسکل فیڈرلزم, وہ جو اس کو معاشی وفاقیت کہتے ہیں, یہ اس سے منسلک ہے کہ آپ نے گزشتہ 70 سالوں سے 80 سالوں سے ایک پالیسی اپنائی ہے کہ جہاں پر آبادی زیادہ ہے ہم اپنے تمام تر وسائل جو ہے وہاں پر لگانے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, آپ کا وقت لوں گا. اگر یہ مثال کے طور پر میں زخم صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ صوبوں کو چھوٹا چھوٹا کر دیں اور اس کے بعد آبادی تو آپ موو نہیں کریں گے نا. ایک یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹا صوبہ کریں گے پھر پنجاب سے جو ہے 10 لاکھ آدمی لا کے میرے رخشان ڈویژن میں ڈال دیں گے اور پھر آپ آبادی کو کیسے جو ہے برابر کریں گے؟ وہ جو تفریق ہے, وہ جو تفاوت ہے, وہ جو ڈفرنس ہے پاپولیشن کا, وہ ہر وقت رہے گا. اب فیڈریشنز کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ اس کو آسٹریلیا نے مینیج کیا ہے, اس کو کینیڈا نے مینیج کیا ہے, اس کو ساؤتھ افریقہ نے کیا ہے. مور امپورٹنٹلی ہمارا ہمسایہ ملک جو انڈیا ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں, راجستھان کا رقبہ اور بلوچستان کا رقبہ ایک برابر ہے. راجستھان آج سے 20 سال پہلے بلوچستان سے بہت زیادہ غریب تھا. آج راجستھان کی جو ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 0.7 پہ پہنچ گئی ہے, جو پاکستان کے ایوریج سے بھی زیادہ ہے. اور وہاں پر تعلیم, صحت, انفراسٹرکچر, اب یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے نہ تو راجستھان کی سرحدیں تبدیل کی, نہ انہوں نے وہاں پر ری ڈیمارکیشن کی. انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا جو فیڈرلزم ہے اس کے اندر انصاف اور مساوات کے لیے انہوں نے نیشنل فائنانس کمیشن کا فارمولا چینج کیا. انہوں نے ایک فارمولا ڈیولپ کیا جس کو انہوں نے نام دیا انکم ڈسٹنس کا. یعنی اگر ترقی میں تفاوت ہے جن صوبوں میں, وہ اس کے لیے انہوں نے تقریباً جو ہے 45% جو ہے فنڈز نیشنل فائنانس کمیشن کا وہ انکم ڈسٹنس کی بنیاد پر جاتے ہیں کہ جن صوبوں میں غربت زیادہ ہے, جن اسٹیٹس میں, یونینز میں, ٹیریٹریز میں 54% ڈائریکٹلی جاتا ہے کہ ان کو زیادہ وسائل ملیں گے تاکہ دوسرے صوبوں کے برابر آئیں. انڈیا کے اندر گزشتہ 20 سال سے آبادی کو صرف 15%, ابھی انہوں نے اس کو 18% کر دیا, کیونکہ انڈیا کے اندر ایک ڈیموگرافک ڈیویڈنس جس کو کہتے ہیں کہ جو صوبے اپنی آبادی کم کرتے ہیں ان کو بھی ڈیویڈنس دیا جا رہا تھا. تو انہوں نے جو ہے صرف آبادی کو 15% دیے. انڈیا نے 30 سال کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ کا لینڈسکیپ ہے, پروونسز کے اندر ڈفرنسز ہیں, یہ جو سطح ہے, اس کو سارا ایڈریس کیا وداؤٹ ری آرگنائزنگ دیئر ٹیریٹریز اینڈ یونین. ہاں, انڈیا نے 3 دفعہ کیے. انڈیا نے 1950 اور 60 کی دہائی میں ری آرگنائز کیا اپنے اسٹیٹس کو, وہ بھی ایک کمیشن بنا کے, اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن بنایا. اس کے بعد انہوں نے تینوں جو مرتبہ کی اس میں تینوں میں ان کی پرائرٹیز ڈفرنٹ ہے. انہوں نے
کچھ کو کیا سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے, کچھ کو لینگوسٹک بیسس پہ کیا, کچھ کو بعد میں جو ہے ابھی جو ریسنٹلی کیا ہے وہ ڈیولپمنٹ کو جو ہے مد نظر رکھ کے کیا ہے. وہاں پر یہ آپ نے ایک بہت ہی زبردست مثال دی ہے اور آئی تھنک وی کین آل لرن فرام اٹ. تھوڑا سا وقت کی کمی ہے, میں آخری 2 منٹ ہیں, زیغم خان ہمارے ساتھ ہیں. زیغم خان صاحب, فائنل ورڈ آپ کا اس ڈیبیٹ کے حوالے سے. دیکھیے ثناء اللہ صاحب جو ہیں, ثناء بلوچ صاحب, وہ بلوچستان کے کیس کے حوالے سے بات کریں. یونیک کیس ہے بلوچستان کا کیس, ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈیوائڈ نہ کیا جائے, لیکن ہم پورے پاکستان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ڈیمانڈ بھی ہے. اب پنجاب میں تو پیسے آتے ہیں, اب ثناء صاحب تو یہ نہیں کہیں گے کہ پنجاب کو پیسے نہیں ملتے, پھر جنوبی پنجاب کی حالت ایسی کیوں ہے؟ تو ظاہر ہے جنوبی پنجاب کا ایک مختلف کیس ہوگا بلوچستان سے. تو میرے خیال میں تینوں لیول پہ دیکھنا ہوگا آپ کو. یہ فیڈرل ریسٹرکچرنگ بھی, یہ نہیں کہ 30 صوبے 40 صوبے, جو 2-3 صوبے مزید بنانے کی ضرورت ہے, وہ جہاں جہاں پہ ضرورت ہے, ڈیمانڈ ہے, کیس ہے, وہاں بنائیں میرے خیال میں. اس کے بعد اور لوکل گورنمنٹ نیچے, ایفیکٹو لوکل گورنمنٹ. لیکن اگر میں اپنی تشریح کروں ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی, تو وہ یہ بنے گا کیونکہ ڈسٹرکٹ ہمارے ہاں ایسا یونٹ نہیں ہے جہاں پہ وہ تمام صلاحیت جمع ہو سکے, جس صلاحیت کی بنیاد پہ ڈسٹرکٹ اپنے آپ کو بہتر طور پہ مینج کر سکے. تو اس کی بجائے ڈویژن ایک ایسا یونٹ ہو سکتا ہے جو ایک ریجنل بھی ہے. ہمارا ڈسپیرٹی بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بیسڈ نہیں ہے, ریجنل بیسڈ ہے. یعنی ڈویژنز ہیں جو کچھ بہت ترقی کر گئے ہیں, جہاں پہ بہت زیادہ خرچ ہوا ہے, اور ڈویژنز ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں, جیسے جنوبی پنجاب کے جو ہیں وہ 3 ڈویژنز ہیں. تو ڈویژن کو ایک ایسا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا جا سکتا ہے جس میں ڈسٹرکٹ مل کر اپنی پلاننگ کریں اور مینج کریں, اور جس میں پی ایف سی سے, پروونشل فائنانس کمیشن سے ایک واضح طور پر رقم رکھی, وہ بہتر مینج ہو سکے گا. پھر لوکل گورنمنٹ نیچے تمام سطح پہ موجود ہو, اور جہاں پہ ایک اچھا کیس موجود ہے وہاں صوبے بنانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ دونوں اگری کرتے ہیں جب تک اتفاق رائے نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا. یقیناً. اور جیسے سندھ میں 5 دفعہ ریزولوشنز آ چکے ہیں جی کہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا, لیکن ظاہر ہے یہ ڈیبیٹ ابھی چلے گی اور ہم اس کو دوبارہ بھی ریوزٹ کریں گے. لیکن ہو سکتا ہے, ہونا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے, ہونا نہیں چاہیے. ڈفرنس ہوتا ہے یار, ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے 1000 بار یہ چیز دیکھی ہے, لیکن اگر آپ واقعی ہی چیزوں کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں تو کنسنسس لانا اچھی بات ہے. تو اسی اچھی بات پر ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.